علم، فضل، شرف، لائبریریاں، کتب خانے، پڑھنا پڑھانا، سائنسدان، مسلم سائنسدانوں کو اگر آپ دیکھیں، آپ البیرونی کو دیکھیں، آپ خوارزمی کو دیکھیں، آپ ابن سینا کو دیکھیں، یہ سب کون تھے؟ سب مسلمان تھے۔ ایک وقت وہ تھا کہ جو آج علم کی دنیا میں یورپ کا نام ہے کہ پڑھنے کے لیے لوگ باہر جا رہے ہوتے ہیں، چاہے وہ ڈاکٹرز ہوں، چاہے وہ انجینئرز ہوں، باہر کا ٹھپا جس کے اوپر لگ کے آ جاتا ہے وہ یہاں بہترین ڈاکٹر ہو جاتا ہے۔ جو باہر سے پڑھ کے آ گیا، بھائی باہر سے پڑھ کے آیا، او بھائی یہ بندہ آکسفورڈ سے پڑھ کے آیا۔ تو یہ جو آج آکسفورڈ کا نام ہے، یہ جو آج باہر کی یونیورسٹیز کا نام ہے، ایک وقت وہ تھا کہ مسلمانوں کے جو ادارے ہوتے تھے، مسلمانوں کے جو مکتبے ہوتے تھے، مدارس ہوتے تھے، یہ ان کا ٹائٹل ہوتا تھا، یہ ان کا اسٹیٹس ہوتا تھا۔ دنیا بھر سے لوگ پڑھنے کے لیے بغداد جایا کرتے تھے۔ بغداد علم کا مرکز ہوا کرتا تھا، علم کا شہر ہوا کرتا تھا۔ پھر وہ تاتاریوں کا فتنہ نکلا، تاتاریوں کی فوج نکلی، اور تاتاریوں نے مسلمانوں کی لائبریریز کو جو ہے وہ تہو بالا کر کے رکھ دیا، یہاں تک کہ آپ کا دجلہ، آپ کا فرات، یہ سارے کے سارے مسلمانوں کی کتابوں کے، مکتبوں کی جو سیاہی تھی اس سے رنگین ہو گئے، اس سے کالے ہو گئے۔ اتنی کتابیں انہوں نے مکتبوں کی نکالی اور بہائیں۔ تو مسلمان اس وقت پڑھنے پڑھانے سے متعلق تھے، علم و فضل سے متعلق تھے، اور وہ ترقی کر رہے تھے، آگے بڑھ رہے تھے۔ پھر کیا ہوا؟ پھر یہ ہوا کہ مسلمانوں میں پڑھنے پڑھانے کا رجحان کم ہوا، اور یورپ کی نشأت ثانیہ کے بعد وہاں پڑھنے پڑھانے کا رجحان بڑھ گیا، تحقیق کا رجحان بڑھ گیا، تصنیف کا رجحان بڑھ گیا، ٹیکنالوجی کا رجحان بڑھ گیا۔ آج ہر دنیا میں، ہر میدان میں وہ لوگ اس وجہ سے آگے بڑھ رہے ہیں کہ وہ پڑھنے پڑھانے سے متعلق ہیں۔